بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 21ویں سپارے کے شروع میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اور سورۃ العنکبوت کا مضمون اور موضوع یہ تھا کہ اس دنیا میں اہل ایمان پر مصائب آئیں گے، شدائد آئیں گی، اور سخت سے سخت پریشانیوں سے انہیں گزرنا ہوگا، اور یہ مصائب اور یہ مسائل اور پریشانیاں اہل ایمان پر اس لیے آتی ہیں کہ انہیں آزمایا جاتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں کھوٹا ہے۔ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے اہل ایمان پر مصائب آیا کرتے ہیں، اور اس موقع پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں اور مصائب پر جم جاتے ہیں اور دین کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی اور اطاعت سے منہ نہیں پھیرتے، ایسوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کیا کرتا ہے۔ اور 21ویں سپارے کے شروع میں 2 اعمال یہ بتائے کہ ان 2 اعمال کے ذریعے سے مصائب سے بچا جا سکتا ہے، یعنی مصائب سے خلاصی کا حل ان 2 اعمال میں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک تلاوت اور دوسرا نماز کا قائم کرنا، لیکن تلاوت بھی آداب کی رعایت کے ساتھ ہو اور نماز کا قائم کرنا بھی آداب کی رعایت کے ساتھ ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان کے غموں کا ازالہ ہوتا ہے، آدمی کی پریشانیوں کا ازالہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا عمل مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز کا تھا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی، چھوٹی پریشانی، بڑی پریشانی، اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی، کوئی حادثہ آتا، یا کہیں سے بھی کسی بھی قسم کا حادثہ آتا، چھوٹا حادثہ، بڑا حادثہ، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا رجوع نماز کی طرف ہوا کرتا تھا۔ لیکن نماز میں بھی یہ ضروری ہے کہ نماز میں حضوری نصیب ہو جائے، نماز وہ نماز ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان نہ جائے، اور نماز ایسی ہو کہ جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اگر یہ 2 باتیں نماز کے اندر ہیں کہ نماز سے آپ کو راحت مل رہی ہے، اور نماز اس طرح سے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان نہ جائے، یا کم از کم نماز کے اندر اکثر حصہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ حضوری کا نصیب ہو جائے، تو یہ نماز پھر آپ کے مسائل کو حل کرے گی، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ پاک پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور پھر یہ نہیں سمجھایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، کہ اگر کسی بھی جگہ پر آپ کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو تمہارے لیے یہ عذر نہیں قیامت کے دن قبول ہوگا۔ تم یہ کہو گے کہ وہاں حالات ایسے تھے، اس لیے ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، اس لیے ہم نے قرآن کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چل پائے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے۔ اور جب ہجرت کی بات آئی تو خیال آتا ہے کہ انسان ہجرت تو کرے گا، کھائے گا کیسے وہاں؟ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنا کاروبار اور اپنا ایک زندگی کا نظام، جو چلتا ہوا نظام چھوڑ کر آدمی دوسرے علاقے میں منتقل ہوگا تو وہاں کیا کھائے گا؟ اس کی معاش کے ذرائع کیسے ہوں گے؟ تو اس پر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چوپائے جانور اور کتنے حیوانات ایسے ہیں جو ساتھ روزی لیے پھرتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ساتھ روزی نہیں لیے پھرتا ہے، سب کو اللہ پاک کھلاتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں بھی کھلائے گا، اور روزی کی ذمہ تو اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس دنیا کی خاطر آپ اپنے دین کو مت چھوڑ بیٹھیں، اس دنیا کی پریشانیوں کی خاطر آپ اپنے دین کو مت چھوڑیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں کی مصیبت بھی وہ عارضی ہے، اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، اور یہاں کی بلندی بھی عارضی ہے، یہاں کا زوال بھی عارضی ہے۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی آخرت کی ہے۔
اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد الف لام میم غلبت الروم، سورۃ الروم ہے، 6 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے، اور جس میں یہ سمجھایا گیا، اس کا موضوع یہ ہے کہ بالآخر مصائب کے بعد اہل ایمان کو غلبہ اللہ دیتا ہی ہے۔ مصائب اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد جب اہل ایمان مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافروں پر غالب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس غلبے پر اللہ پاک نے بہت سارے دلائل ذکر فرمائے کہ جس رب کو اتنی قدرت حاصل ہے وہ یقیناً تمہیں غلبہ دے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر تم فیصلہ مت کیا کرو، صرف دنیا کو تم دیکھ کر اس کو تم حقیقی سمجھ بیٹھے ہو، اس کو حقیقی کامیابی سمجھ بیٹھے ہو۔ اور یہاں آج اگر مسلمان اسلام لانے کے باوجود بھی اور دین پر چلنے کے باوجود بھی اگر کسی بھی جگہ پر مصائب اور پریشانی کا شکار ہے تو تمہیں حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور اس پریشانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معلوم اس کا کتنا مقام بلند کرے گا، اس حقیقت کو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے غلبے کی ایک دلیل ارشاد فرمائی کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ نہیں دیکھا ہے کہ گزشتہ اقوام کتنی طاقتور قومیں تھی اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، نبیوں کی ٹکر پر جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا اور انہیں ان کافروں پر اللہ نے غالب فرمایا۔ اور اسی طرح سے پھر مزید وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، وہ پروردگار جو جاندار سے بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ مٹی سے ایک انقلاب پیدا ہوا کہ اس مٹی سے خوبصورت انسان جس نے بنایا ہے، کیا وہ تمہاری اس مظلومیت اور اس مغلوبیت کے بعد اللہ پاک تمہیں غالب نہیں کر سکتا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی قدرت کی ایک نشانی تو یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہیں جوڑا بنایا ہے اور تمہارے درمیان میں محبتوں کو ڈالا ہے۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہے کہ آج جو تمہارے سے نفرت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کو تمہارے سامنے لائے گا، تمہارے زیر ہو جائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اور تمہارے دلوں میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے دن رات کا آنا اور رات کو استراحت اور آرام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، مقرر فرمایا، اور دن کو ذریعہ معاش بنایا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اسی طرح سے بجلی کا چمکنا اور بارش سے پہلے جس سے آدمی کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، امید بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور تقوم السماء والارض بامری، آسمان کو کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ اللہ نے قائم کیا۔ زمین کو کس نے قائم کیا ہے؟ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، ایک وقت آئے گا سب کے سب تم زمین سے نکل کر آؤ گے اور اللہ کے سامنے سب کے سب حاضر ہو جاؤ گے۔ تو وہ قادر ذات ہے اور وہ ذات تمہیں اس دنیا کے اندر بھی غلبہ دے سکتی ہے۔ اور پھر سمجھایا کہ شرک کو چھوڑ دیا جائے، غلبے کے لیے ضروری ہے تمہارا غلبہ جب ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان میں تم پختہ ہوگے تو تمہارا غلبہ ہوگا۔ صرف ظاہری مسلمان ہونا، صرف ظاہری ایمان لانا، آمنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کامل ایمان پر آئے گی۔ اور اسی طرح سے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، دین فطرت پر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق فطرت نے تمہارے قلوب کے اندر توحید کو ودیعت رکھا ہے، امانت کے طور پر تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ عہد الس میں تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس میں سب نے تم نے اقرار کیا تھا، اس فطرت کو مت بھولو۔ اور اسی فطرت کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے دنیا میں رسول آیا کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ سمجھایا قرابت داریوں کا بھی حق ادا کرتے رہا کرو، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس میں تمہیں دگنا دے گا۔ اور اگر جو تم مال اس لیے خرچ کرتے ہو تاکہ لوگ ہمیں واپس بڑھا کر دیں تو اللہ کے یہ مال بڑھنے والا نہیں ہے، اس میں تمہیں خسارہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس دنیا میں اگر کبھی مصائب آ جائیں، عمومی مصائب، پوری امت ابتلا میں آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، زلزلے کا شکار ہوں گے، قحط کا شکار ہوگے، تو کہا کہ یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس قسم کے مصائب اللہ اس لیے بھیجتا رہتا ہے تاکہ تم اللہ پاک کی طرف واپس پلٹو، تاکہ لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف تم واپس پلٹو۔
اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی تمہارے سے دشمنی نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ پاک کو عذاب دینے سے کوئی خوشی نہیں ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم واپس اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور پھر اللہ پاک نے گزشتہ تاریخ سمجھائی دی کہ کتنے رسولوں کو اللہ پاک نے بھیجا، اور قوموں نے جب ٹھکرایا رسولوں کی باتوں کو، فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا. اور اللہ فرما رہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے لازم ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں گے. اور پھر ایک مدد کا ایک اور غلبے کا ایک اور دلیل اور نشانی سمجھائی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. کیا تم نہیں دیکھتے جب تم پیدا ہوئے تھے تو کتنے کمزور تھے، اور پھر اس کمزوری کے بعد آہستہ آہستہ تم جوانی پر آئے، مکمل تمہیں طاقت حاصل ہوئی. اور پھر ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر بڑھاپا چھا جائے گا، تو بڑھاپے میں پھر تم ضعف اور کمزوری کی طرف چلے جاؤ گے. تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت کا بدلنا، کمزوری سے طاقت کی طرف اور طاقت سے واپس کمزوری کی طرف لے کے جانا، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اس نظام کو تم دیکھ کر یہ سمجھ لو کہ آج اگر کسی کو طاقت حاصل ہے تو وہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ اور دائمی طاقت نہیں ہے. آج جوانی ہے وہ دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. اس کے بعد سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کامیابی اور ناکامی کے معیار کو متعین کر رہی اور چند کامیابی اور ناکامی کے نمونے سمجھائے. کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ پر کامیابی ہے، ایتاء زکوٰۃ پر کامیابی ہے، آخرت کے یقین پر کامیابی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں میں یہ تین صفات پائی جائیں گی یہ ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں حقیقت میں کامیاب. مال کے آنے پر کامیابی نہیں، دنیا کی چیزوں کے ملنے پر کامیابی نہیں، دنیا کی لذتوں کا نصیب ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اور پھر موسیقی کی حرمت پر آیت ذکر فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو کھیل تماشا خریدتے ہیں دنیا کے اندر. اور کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور ورغلائیں. فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کا استہزاء کرتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع ہے، دردناک عذاب ہے. سرداران مکہ میں سے ایک شخص نے ایک باندی خرید کر رکھی تھی، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سناتے، قرآن مجید سناتے، وہ جا کر اس باندی کو لے جاتا اور کہتا اس کا کلام بھی سن لو. وہ گانا گاتی تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ یہ آیت حرمت موسیقی پر دلالت کر رہی ہے، موسیقی کے حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کامیابی کی صفات ہیں. اور یہ کامیاب انسانوں کا کردار ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے نسلوں کی تربیت کیا کرتے ہیں. کیا حضرت لقمان نے کیسے تربیت کی، کیا نصیحتیں کی بیٹے کو؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، شرک اللہ کے ساتھ نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شریک ٹھہرا کر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ سراسر ناکامی ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہ ٹھہرانا، نہ عبادات میں، نہ اعتقادات میں، نہ معاملات میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک، ذات کے اعتبار سے بھی یکتا اکیلا، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا اور اکیلا ہے. جس طرح سے اس کا دیکھنا ایسا کسی کا دیکھنا نہیں، جیسا اس کی قدرت ایسے کسی کی قدرت نہیں، جیسے اس کا سننا ایسا کسی کا سننا نہیں، جیسے اس کی گرفت اور پکڑ اس طرح سے کسی اور کی پکڑ نہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہے. جیسے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ بھروسہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سب باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. اور یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی اگر کسی پہاڑ کے اندر چھپی ہوئی، کسی چٹان میں ہوئی، یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تیری اس نیکی کو ظاہر کرے گا. اسی طرح سے اگر تیرا ایک گناہ تو نے چٹانوں میں چھپ کر کیا ہے، زمینوں کے اندر جا کے تو نے گناہ کیا ہے، سمندروں میں اتر کر تو نے کیا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر تو نے وہ گناہ کیا ہے، کسی بھی خطے پر تو نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تیرے اس گناہ کو بھی حاضر کرے گا اور اس پر تیری سزا کا فیصلہ ہوگا. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرتے رہنا. یہ حضرت لقمان تربیت فرما رہے ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کی نمازوں کی فکر کرے. یہ اس لیے حضرت لقمان کے کلام کو ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو بلند کردار والے لوگ اس طرح سے تربیت کیا کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. اور یہ باتیں تو وہ تھی جو اپنی ذات سے متعلق،
اب دوسروں کی خیر خواہی کے لیے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم کرنا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ گناہوں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور جب آپ نیکی کا حکم کریں گے اور گناہوں سے روکیں گے تو اس پر مصائب آئیں گے، ان پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اخلاق سکھائے، اخلاق لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سمجھایا، جب لوگوں سے بات کرو تو گالوں کو پھلا کے بات مت کیا کرو، متکبرانہ انداز سے مت بات کرو، منہ چڑھا کر مت بات کیا کرو، بے التفاتی سے مت بات کیا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا چلنے کا انداز سمجھایا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا، متکبرانہ چال نہ ہو، لباس میں تکبر نہ ہو اور چال میں تکبر نہ ہو، گفتار میں تکبر نہ ہو، کسی بھی قسم کا تکبر آپ کے کسی عمل سے نہ ٹپکتا ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور دل کے متکبر، زبان کے متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دل میں دوسروں کو حقیر جانتا ہے، کبر ہے، زبان سے متکبرانہ جملے بولتا ہے، تکبر ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ چال کیسے ہونی چاہیے؟ معتدل چال ہو، تیز بھی نہیں ہو، آہستہ بھی نہ ہو، معتدل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ آواز کیسی؟ جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی آواز بلند کرنی ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ بدی آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے چیخنا نہیں ہے، بڑوں کے سامنے چلانا نہیں ہے، ادب سے بات کرنی ہے، احترام سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کہ زمین و آسمان کا وہ مالک ہے اور وہ تمہاری بندگی اور عبادت سے غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی۔ اور اس کی تعریفوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائے اور سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور اس کی تعریفیں لکھتے چلے جاؤ، سارے ملائکہ بیٹھ کے لکھیں، سارے انسان انبیاء بیٹھ کے لکھیں، تو ما نفدت کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ سمجھایا قیامت کے دن کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد باپ کے کام نہیں، باپ اولاد کے کام نہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ قیامت کا وقت مقرر ہے، وہ آنے والا ہے اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سورۃ السجدہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور ایک بار نہیں کئی بار یہ قرآن چیلنج کر چکا ہے کہ اگر تمہیں شک اور شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کی مثال لے کے آؤ، اس کی ایک مثال لو۔ اور پھر انسان کی تخلیق، اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے تدبیر فرمائی اور اللہ کے سامنے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ پھر انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا اور پھر کچھ آخرت کے احوال۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جب مجرم لوگ اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ یہ عذاب دیکھ لیے، اے اللہ جہنمیوں کی اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن لی، شہیقاً جہنم کی چیخ و پکار، تکاد تمیز من الغیظ پھٹ رہی ہوگی غصے سے، تو اس کی چیخ و پکار ہوگی، جہنمیوں کی چیخ و پکار جب وہ سن لیں گے وہ کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کر کے آتے ہیں، ہم نیک اعمال کر کے آتے ہیں۔ لیکن اب مہلت کا وقت نہیں ہے، اب آخرت وہ دار الجزا ہے، وہ دار الحساب ہے، دار العمل آخرت نہیں ہے، دار العمل دنیا ہے، عمل کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی نشانیاں جو اللہ کے مقرب بندے، تتجافا جنوبہم اللہ کی آیات پر جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تکبر سے وہ خالی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع اور ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید بھی ہوتی ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایک اعلان ہوگا قیامت کے دن این الذین تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، جو لذتیں نہیں اڑاتے تھے، جو اپنا وقت قیمتی بناتے تھے،
جو راتوں کو مصلوں پر جائے نمازوں پر کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کو راضی کرتے تھے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ بہت قلیل مجمع اٹھے گا اور ان کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، باقیوں کا حساب کتاب بعد میں شروع۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے کوئی نفس نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ نہیں معلوم تمہیں جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا دنیا سے گزر جاؤ، ان مصائب سے، ان شدائد اور پریشانیوں سے ایمان کی استقامت کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ آگے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بار بار تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ اس دنیا میں جو تمہیں شدائد اور مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں، وہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ اس عذاب کی اور اس تکلیف اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ کے گناہ دھل جائیں۔ اللہ مہربان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ اللہ کے پاس پہنچے تو آپ کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آدمی صبر کرتا ہے تو یہ بیماریاں یہ گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ یہ اپنی زندگی کو بدل دے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن پر جب مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں تو ایک تو کام یہ ہوتا ہے کہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ آئندہ کی اپنی زندگی بہتر کر لیتا ہے، پرانی زندگی کو، نافرمانی والی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور منافق پر جب مصائب آتے ہیں نہ وہ صبر کرتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں اور گناہ معاف ہوں، اور جب مصائب ختم ہوتے ہیں تو اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، وہ نئی زندگی بدلتا۔ اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو مالک نے باندھ دیا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اسے چھوڑ دیا ہو، نہیں معلوم اس اونٹ کو کہ مجھے مالک نے کیوں باندھا اور کیوں آزاد کیا۔ تو اس لیے جب مصائب آئیں تو یہ 2 باتیں ضرور، 2 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مصائب پر صبر کریں گے تو اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ اور نمبر 2، مصائب کے بعد اپنی پرانی زندگی کو بدل دو، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دو۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، اس میں رسومات جاہلیت کا خاتمہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی چند رسومات تھیں، ان کا خاتمہ کیا گیا۔ چنانچہ ایک رسم یہ سمجھی جاتی تھی کہ جس آدمی کو اللہ پاک نے ذہانت سے نوازا ہو اور بہت زیادہ ذہین اور فتین ہو، کہا جاتا تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ کہا نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کو 2 دل نہیں دیے، دل ایک ہی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا، کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، اس قسم کے الفاظ اگر کہہ دیتا تھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی اور طلاق ہی سمجھی جایا کرتی تھی۔ تو کہا وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، وہ جو تمہاری بیویاں ہیں جن سے تم زہار کر لیتے ہو، وہ زہار کرنے سے تمہاری مائیں نہیں بنتی۔ اور سورۃ المجادلہ 28ویں سپارے میں اس کا کفارہ سمجھایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا تو وہ غلام آزاد کرے، اور غلام اگر اسے آزاد کرنے کے لیے نہیں ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ مسلسل 60 روزے رکھے گا، اور روزے بھی اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت کا۔ اور تیسرا رسم یہ تھا، تیسرا اصول یہ سمجھا جاتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو آدمی کسی شخص کو، کسی بچے کو لے لیتا، گود لے لیتا، اسے پالتا، تو اسے منہ بولا بیٹا قرار دیتا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا، وہ میراث میں شریک ہوتا تھا۔ تو اس رسم کو بھی ختم فرمایا کہ نہیں، تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آج کے بعد تم اپنے منہ بولے بیٹے کو نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے ہو، اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرو۔ لہذا آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا ہے اور اس کو گود لے لیتا ہے، پالتا ہے، تو نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہوگی، نسبت اپنی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں نہیں آتا اس کا نام اس ولدیت تمہیں نہیں معلوم، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تمہیں نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اس کو بھائی کہہ کر پکارو، اس کو بھائی کہہ کر پکارو۔ اور اگر وہ غلام ہے تو وہ تمہارا غلام ہے،
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ہاں اگر پہلے ایسا قصور ہو گیا، تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ نبی کا مقام سمجھایا کہ نبی کا مقام اور مرتبہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اتنا ہونا چاہیے کہ نبی کی ذات تمہیں اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، یہ ایمان کا بلند درجہ ہے۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں، لہٰذا ان کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے تم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہو۔ ہاں یہ جو بلند مقام سمجھائے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، باقی قرابت داریاں برقرار رہیں گی اور قرابت داریوں کے اندر جو ہے میراث جاری ہوگی، وہ معاملات قرابت داریوں کے اندر چلیں گے، وہ ان رشتوں کے اندر نہیں ہوں گے۔ یہ جو آپ کو یہ احترام کے رشتے سمجھائے ہیں، نبی کے ساتھ تمہارا احترام کا تعلق اور رشتہ ہے، ازواج مطہرات سے جو تمہارا اولاد کا رشتہ ہے، تم اولاد ہو اور ازواج مطہرات تمہاری ماؤں کی طرح ہیں، یہ احترام کے درجات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور غزوہ احزاب کا تذکرہ اور کچھ منافقوں کے احوال سناتے ہوئے پھر آخر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے، آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ مجھے کس طرح سے بننا ہے، مجھے نبی کی طرح بننا ہے، مجھے نبی کی طرح کی زندگی اپنانی ہے، مجھے وہی اعمال کرنے ہیں، مجھے وہی اخلاق اپنانے ہیں، مجھے وہی معاشرہ اپنانا ہے، مجھے وہی کردار اپنانا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم تجارت کیسے کرو، نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے۔ آپ اس دیواجی زندگی کیسے گزارو گے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے قرابت داریوں کا کیسے خیال رکھا، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو جب دنیا کے اندر کوئی حیثیت اور منصب حاصل ہو جائے، اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مصائب آ جائیں تو مصائب سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے گزرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حالت جنگ آ جائے، جنگ میں تمہیں کیا کرنا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت میں اور ہم نفرت میں آزاد ہیں، ہم جس طرح سے چاہیں نفرت کریں، ہم جس طرح سے چاہیں محبت کریں، جو ہمارا جی چاہے، اندر سے اٹھنے والا جو بھی جذبہ ہو اس کے مطابق ہم عمل کریں، نہیں، تمہیں پابند کیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اور تمہارا کوئی بھی عمل زندگی کا نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، جسے اللہ تعالی سے ملنے کا شوق ہو اور آخرت پر اس کا ایمان ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ وہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے مزید کچھ مسائل ذکر کرتے ہوئے پھر آخر میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، وہ احکام ہیں جو ازواج مطہرات سے خاص ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ اس دیواجی زندگی میں کبھی کبھار ناگواری آ جایا کرتی ہے، اور اس ناگواری کو انسان سدھارنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کا مال و متاع اور سامان چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں یہ دے دوں گا اور پھر تمہیں میں فارغ کر دوں گا، پھر تم میری طرف سے فارغ ہو۔ لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر یہ مشقتیں برداشت کرنی ہوں، پھر یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ یہ نمونہ بننا ہے اس گھرانے کو، عالم اسلام کے لیے اس گھرانے کو نمونہ بننا ہے۔ تو اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے گھر کے اندر سونے چاندیوں کے ڈھیر لگا سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا چاہو گے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں گا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو یہ سب کچھ لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے تنگ دستی والی زندگی کو، فقر والی زندگی کو اختیار فرمایا تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ تو رہے، اور کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چاہتی ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے چاہنے والوں کے لیے پھر بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر تم میں سے کسی نے کسی بھی بے حیائی کا ارتکاب کیا، گناہ کا، چونکہ تمہارے مقام بہت بلند ہے تو تمہیں عذاب دوہرا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر تم میں سے کسی نے نیک عمل کیا تو نیک عمل پر بھی آپ کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان www.darsequran.com